اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علیہ السلام یا حمام اتق اللہ واحسن فإن اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ سامعین گرامی، حمد ہے اس پروردگار کا جس نے ایک مرتبہ پھر ہمیں موقع عطا فرمایا اور ہمیں توفیق دی کہ ماہ مبارک کے رمضان کے پربرکت شب و روز سے استفادہ کریں۔ اس ماہ مبارک میں ہمارا عنوان گفتگو مولا متقیان کا ایک مشہور و معروف خطبہ ہے جو نہج البلاغہ میں خطبہ نمبر 193 پہ درج ہے۔ اس خطبے میں مولا کائنات نے متقین کی صفات بیان کی ہیں۔ روایت کے مطابق امیر المؤمنین علیہ السلام کے ایک عابد اور زاہد صحابی جناب حمام نے آپ سے متقین کی صفات دریافت کی تو مولا نے ایک مختصر سا جملہ ارشاد فرمایا۔ مولا نے فرمایا یا حمام اتق اللہ واحسن، اے حمام تقوی الہی اختیار کرو اور نیک اعمال انجام دو۔ فإن اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، کیونکہ اللہ تعالی اہل تقوی اور اعمال صالح انجام دینے والے کے ساتھ ہے۔ اتنا فرما کے مولا خاموش ہو گئے، لیکن جناب حمام اس جواب پہ قانع نہ ہوئے، اصرار بڑھا، مولا مزید متقین کی صفات بیان کیجئے۔ تو مولا نے صفات بیان کرنا شروع کی۔ ابھی تک صفات مکمل نہیں ہوئی تھیں کہ حمام کی روح پرواز کر گئی۔ عزیزان محترم، تقوی کیا چیز ہے؟ آج کی گفتگو کچھ تمہیدی کلمات پہ مشتمل ہوگی۔ انشاءاللہ آئندہ کی گفتگوؤں میں سلسلہ وار متقین کی صفات کا مفصل تذکرہ ہوگا۔ آج کی اس تمہیدی گفتگو میں عرض کرنا چاہوں گا، تقوی کیا ہے؟ تقوی عربی زبان کا لفظ وقایا اور وقا سے ماخوذ ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ انسان اپنے آپ کو نقصان پہنچانے والی چیز سے بچائے۔ قرآن مجید میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، خدا نے ہم پر
یہ احسان کیا اور ہمیں جہنم کے عذاب سے نجات دی۔ یا ایک اور مقام پر ایک دعا کا جملہ قرآن مجید میں، فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں عذاب جہنم سے محفوظ فرما۔ یہ اس کے لغوی معنی ہیں تقوی کے کہ کسی نقصان پہنچانے والی چیز سے اپنے آپ کو بچانا تقوی کہلاتا ہے۔ قرآن مجید میں تقوی کا مفہوم مختلف تعبیرات میں بیان ہوا ہے۔ متعدد آیات میں تقوی کے متعلق گفتگو ہوئی ہے۔ کہیں گناہ سے تقوی، کہیں جہنم سے تقوی، کہیں ظلم سے تقوی، اور کہیں اللہ تعالی سے تقوی کی بات آئی ہے۔ اور بہت سی آیات میں لفظ تقوی امر کے صیغے کے ساتھ آیا ہے، یعنی اتقو، تم تقوی اختیار کرو، اور جمع کے صیغے میں استعمال ہوا ہے کہ تم سب تقوی اختیار کرو۔ یہ تعبیر ہے قرآن مجید کی۔ تو قرآن کی یہ تعبیر تمام انسانوں پر تقوی کے واجب ہونے کی واضح دلیل ہے کہ تم تمام لوگ تقوی الہی اختیار کرو۔ تو دیکھتے ہیں قرآن مجید میں مختلف معانی میں تقوی کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ ایک معنی یہ ہے کہ اپنی حفاظت کرنا، اور یہ حفاظت کا معنی جو ہے یہ زمانہ جاہلیت میں بھی رائج تھا، یعنی زمانہ جاہلیت میں لفظ تقوی کو حفاظت کے معنی میں استعمال کیا جاتا تھا۔ یعنی انسان اپنے اور ان اشیاء کے درمیان جن سے ڈرتا ہے کوئی رکاوٹ قائم کرے تاکہ اس کے غضن سے محفوظ رہ سکے۔ مثلا قرآن مجید میں آیا ہے وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ، اور ایسے پیراہن بنائے ہیں جو گرمی سے بچا سکیں، اور پھر ایسے پیراہن بنائے ہیں جو ہتھیاروں کی زد سے انسان کو بچا سکیں۔ تو بس ایک معنی حفاظت کا ہوا تقوی کا کہ کسی چیز سے انسان اپنے آپ کو محفوظ کرے، اور دوسرا معنی تقوی کا جو قرآن مجید میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات یعنی اس کے عذاب سے ڈرنا، ایسا قہر اور عذاب کہ انسان دنیا میں بھی اس میں مبتلا ہو سکتا ہے اور آخرت میں بھی اس میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ تو یہ خوف خدا یعنی خدا کے عذاب سے تقوی اختیار کرنا، خدا کے عذاب سے ڈرنا، اس کا معنی ہے تقوی۔ اور تیسرا معنی جو قرآن پاک میں تقوی کا ارشاد ہوا ہے، بیان ہوا ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں امر و نہی۔ لفظ تقوی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے اوامر اور نواہی کی رعایت کرنے، یعنی اس کی اطاعت کرتے ہوئے واجبات انجام دینے اور گناہوں کو ترک کرنے کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اور چوتھا اور آخری معنی جو قرآن مجید میں اس تقوی کے متعلق استعمال ہوا ہے وہ یہ ہے کہ تقوی انسانی قلب کی ایک حالت کا نام ہے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور گناہ سے مسلسل اجتناب کے نتیجے میں انسان کے قلب پر ایک ایسا مرحلہ اور ایک ایسی حالت آتی ہے
کہ اس کو اطاعت الہی کا ملکہ ہو جاتا ہے، یعنی انسان میں جب یہ کیفیت آ جاتی ہے، انسان کے قلب پر جب یہ حالت آ جاتی ہے تو انسان کے اندر اطاعت الہی کا ملکہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو بس معلوم ہوا کہ تقوی پہنچنے کی شرط اطاعت اور گناہ سے اجتناب ہے، یعنی اس وقت انسان کو تقوی حاصل ہوگا کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا، یعنی اس کے واجبات کو بجا لائے گا، اور اس کے نواہی یعنی گناہ سے اجتناب کرے گا۔ قرآن مجید میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے انسانو پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے والے لوگوں کو بھی اس نے خلق کیا ہے، شاید کہ تم اسی طرح متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ بس عزیزان محترم، اس بیان کا خلاصہ یہ ہوا کہ تقوی الہی اطاعت خدا اور معاصی الہی سے اجتناب کا نام ہے، اور جب انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے اور گناہوں سے پرہیز کرتا ہے تو انسان کے قلب کی ایک ایسی کیفیت اور حالت ہو جاتی ہے، یعنی انسان کا قلب ایک ایسی حالت میں بدل جاتا ہے کہ اس کے اندر اطاعت الہی کا ملکہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تقوی کی اہمیت متعدد آیات و روایات میں بیان ہوئی ہے۔ دیکھیں، اس دنیا میں انسان کے ہاں مختلف معیارات ہیں، بزرگی، عظمت، شرافت، قدر و منزلت اور انسان کی شخصیت کے مختلف معیارات ہیں۔ کوئی انسان مال و دولت کو اپنی شرف، بزرگی اور عظمت کی علامت سمجھتا ہے، کسی کے دل میں سیادت، منصب انسان کی عظمت اور بزرگی کی علامت ہے۔ ہر انسان کے ذہن میں انسان کی عظمت کی مختلف علامات ہوں گی، مختلف وجوہات ہوں گی، مختلف اسباب ہوں گے، لیکن آئیے اسلام کی نگاہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کی نگاہ میں صاحب عظمت کون ہے، صاحب کرامت اور صاحب شرافت کون ہے۔ تو اسلام کا ارشاد یہ ہے، اسلام کی نگاہ میں انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سے سب سے زیادہ صاحب شرافت وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ بس اسلام نے انسان کی شرافت اور انسان کی بزرگی کی کسوٹی بیان کر دی ہے کہ انسان کی عظمت، اگر انسان دنیا میں، اگر انسان آخرت میں عظمت چاہتا ہے، کرامت چاہتا ہے، شرافت چاہتا ہے تو تقوی الہی اختیار کرے۔ آج کی یہ تمہیدی گفتگو تھی، انشاءاللہ کل سے ہم مولا متقیان کی بیان کردہ متقین کی صفات کو مشروحاً سلسلہ وار بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔